الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تراویح میں انشاءاللہ العزیز 30واں پارہ پڑھا جائے گا. آدھا اسی 30ویں پارے کی سورہ مطففین کی چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورت کی ابتدائی آیات میں ایک مخصوص گروہ اور مخصوص طبقے کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے لیے وعید سنائی ہے. ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص گروہ، مخصوص فرقہ، ان کے لیے ان کا ذکر کیا ہے اور ایسا کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی ہے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کی ایک عام عادت تھی کہ وہ کسی سے اگر کوئی چیز ناپ تول کر لیتے تھے تو پوری لیتے تھے اور اپنے پاس سے کسی کو دینا ہوتا تھا تو کم کر کے دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. لوگوں کے پاس سے لینا ہو تو پورا لیتے تھے اور لوگوں کو دینے کی باری آتی تھی تو اس میں کمی کرتے تھے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلی نازل ہونے والی یہی آیت کریمہ ہے. یہی آیت لکھا ہے یہاں مکی، لیکن ممکن ہے کہ اس کی چند آیات یا ابتدائی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو. بہرحال اس میں تاجروں کا وہ گروہ کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر کے دیتا ہے، لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتا ہے.
اس ناپ تول میں کمی کرنے والے تاجروں کے گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی ہے، ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ وعید للمطففین، تطفیف کہتے ہیں کمی کرنا، تطفیف کہتے ہیں گھاٹے سے کسی چیز کا دینا، کمی کرنا، گھاٹا کرنا۔ اور انہی کی تعریف آگے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ جب لوگوں کے پاس سے کیل کر کے لیتے ہیں، لوگوں کے پاس سے جب ناپ تول کر کے لیتے ہیں، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں یعنی ناپ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے وزن کرتے ہیں تو یخسرون گھٹا کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کی دو صفت کا ذکر کیا ہے، یعنی ناپ اور تول۔ ناپ اور تول دو الگ الگ چیز ہے، ناپ اور تول الگ الگ ہے۔ تول کس سے ہوتا ہے؟ تول تو ترازو سے ہوتا ہے اور اس کے لیے پاٹ ہوتا ہے، اور ناپ ہوتا ہے پیمانے سے۔ پیمانہ پہلے ہوتا تھا، پیمانہ بھر کر کوئی برتن ہوتا تھا، اس برتن کے اندر گیہوں، جو اور دوسری چیزیں، چاول، دال وغیرہ جو بھر کر دی جاتی تھی، اس کو ناپ کہتے ہیں۔ اور وزن کہتے ہیں کسے؟ جسے ترازو میں تول کر دیا جائے۔ تو یہاں دو چیز کا ذکر ہے، تو کیا ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے طریقے سے کوئی چیز کسی کو دیتا ہے اور اس میں کمی کرے گا تو کیا اس کے لیے وعید نہیں ہوگی؟ دینے کے تو بہت سے طریقے ہیں، دینے کے تو بہت سے طریقے ہیں۔ بھئی آلو لینے کے لیے جاؤ گے، پیاز لینے کے لیے جاؤ گے تو وہ کس سے دے گا؟ وہ آپ کو کانٹے سے، وزن سے وہ دے گا۔ اور آپ اگر جیسے کہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ گیہوں وغیرہ وہ پیمانے میں اور برتن میں بھر کر دیتے تھے، آج تو وہ رواج نہیں ہے۔ ہاں ایسا جو رواج ہمارے گھروں میں تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں باقی رہا ہے۔ گھر کی عورتیں ہیں وہ بہت بڑی مفتیاں ہوتی ہے، سمجھے؟ گھر کی عورتیں سمجھتے ہو بہت بڑی مفتیاں ہوتی ہے۔ اب اپنے گھر میں اگر کوئی آٹا باٹا جو ہے سمجھے ختم ہو جاتا ہے اور اڑوس پڑوس میں وہ آٹا لینے کے لیے جاتی ہے تو وہ کوئی ترازو ورازو لے کر نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ کیا کرتی ہے سمجھے، کوئی پتیلی بتیلی لے کر، کٹورا لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑی بھی میرے یہاں کیا ہوا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، اس لیے سمجھے ذرا مجھے آٹا دے دو اور میرے یہاں جو ہے جب پیس کر آئے گا تو میں آپ کو دے دوں گی۔ تو یہ آٹا، گیہوں ہے، آٹا ہے، ستو ہے، جو ہے، دال ہے، چاول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزن سے نہیں بکتا تھا بلکہ وہ پیمانے میں بھر کر بکتا تھا، پیمانے میں بھر کر اس کا لین دین ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ عورتیں بہت بڑی مفتیاں ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ آٹا جو یہ کیا ہے وزن سے نہیں ہوتا ہے بلکہ آٹا کس سے ملتا ہے سمجھے، پیمانے میں بھر کر ملتا ہے۔ اس لیے سمجھے عورتیں اور ڈوہی ماں وغیرہ کیا کرتی ہے سمجھے، وہ پیمانہ لے کر جاتی ہے، پیمانہ لے کر جاتی ہے۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ لین دین کے لیے دو ہی طریقے نہیں ہیں، وزن کا طریقہ اور پیمانے کا طریقہ دو ہی طریقے نہیں ہیں بلکہ لین دین کے اور بھی طریقے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید نے لین دین میں کمی کرنے والوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں ناپ میں کمی کرنے والے اور تول میں کمی کرنے والے دونوں کے لیے وعید سنائی ہے؟ تو کیا کسی اور طریقے سے کوئی لین دین کرے گا اور اس لین دین میں کمی کرے گا تو کیا اس کے لیے وعید نہیں ہوگی؟ لین دین کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے کپڑا لینے کے لیے جاؤ تو کپڑا جو ہے کس سے ملتا ہے؟ میٹر اور وار سے ناپ کر سمجھے اس کو بھر کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا کپڑا دینے والا جو ہے سمجھے تاجر اگر کپڑا دینے میں کمی کرے گا تو اس کے لیے وعید نہیں ہوگی؟ وعید نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سمجھے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گن کر دی جاتی ہیں، جیسے انڈا لینے کے لیے جاؤ تو انڈا وزن سے نہیں ملتا ہے اور انڈا پیمانے میں بھر کر نہیں ملتا ہے بلکہ انڈا کس سے ملتا ہے؟ عدد سے ملتا ہے،
سمجھے آپ نے پوری ایک ٹرے یعنی 30 عدد پوری ایک پلیٹ انڈے کی آپ نے طلب کی اور اس نے بجائے 30 دینے کے درمیان میں سے ایک نکال دیا اور پلیٹ پر پلیٹ چڑھا دی، سمجھے اب چاروں طرف تو یہ کیا ہے بالکل فٹ ہے، سمجھے اندر سے ایک کم کر دیا تو کیا اس کے لیے وعید نہیں ہوگی؟ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا ہے کہ چونکہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت عام طور پر ان تاجروں کے لین دین کا طریقہ ناپ اور تول سے تھا، اس لیے ناپ اور تول کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی اور طریقے سے لین دین کا طریقہ ہو اور کسی اور طریقے سے لین دین اگر لوگوں میں ہوتا ہو اور اس میں کمی کرے گا تو اس کے لیے وعید نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی وعید ہوگی، اس کے لیے بھی وعید ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق کم دینا، ہر صاحب حق کو یعنی حق کا مالک، ہر حق کے مالک کو اس کا حق کم کر کے دینا، چاہے ناپ کے ذریعے ہو، تول کے ذریعے ہو، یا سمجھے لیٹر کے ذریعے ناپ کر ہو، گن کر ہو، کسی طریقے سے ہو، لیٹر کے ذریعے بھر کر ہو، جیسے دودھ لیٹر کے ذریعے ملتا ہے، تیل لیٹر کے ذریعے ملتا ہے، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کسی طریقے سے ہو، اس نے آپ کو پیسے مکمل دیے ہیں، اس نے آپ کو یہ پیسے مکمل دیے ہیں اور آپ اس کے حق کو کم کرو گے تو سمجھے اس وعید کے اندر شامل ہو جاؤ گے، سب کے لیے وعید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکا شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر کہ جو سچا ہے، التاجر الصدوق بہت زیادہ سچا ہے، التاجر الصدوق الامین امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، مع النبیین والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت آئی ہے، ایسا تاجر کہ جو ناپ تول میں کمی نہ کرے اور پورا پورا حق دے دے، بلکہ جھکتا ہوا تھوڑا سا دے دے، تھوڑا سا جھکتا ہوا دے دے، تو ایسے تاجر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، تو اس کے لیے وعید بھی ہے۔ یہ ویل، ویل کا معنی ہلاکت، اور ویل کا ایک معنی آتا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم کی اس وعید کی، جہنم کی اس وادی کی وعید ہے۔ جہنم میں بھی سمجھے وادیاں ہوتی ہیں، اس وادی کی وعید سنائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو حضرات تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے تجارت اور کاروبار کسی بھی لائن کی ہو، کسی بھی لائن کی ہو، سمجھے کپڑے کی لائن کی ہو، دودھ کی لائن کی ہو، یا یہ کہ سمجھے وہ پیاز اور آلو کی لائن سے ہو، یا پھر یہ سمجھے کسی بھی لائن سے جو سمجھے تاجر ہیں، تجارت سے جن کا تعلق ہے، سمجھے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، سمجھے اس بات کو پیش نظر رکھے، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ تھوڑا سا جھکتا ہوا دینے کی صورت میں سمجھے آپ کا کوئی گھاٹا سمجھے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے بعد یہ کیا ہوگا، آپ کا حشر نبی، انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ میں ایک دکان میں گیا، ایک مرتبہ ایک دکان میں میرا جانا ہوا، اور وہ الیکٹرانک کاٹا جو ہوتا ہے اس کاٹے سے سمجھے جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، تو میں نے 5 کلو شکر ان سے طلب کی، تو 5 کلو شکر بالکل کاٹا ٹو کاٹا دی، یعنی ذرہ برابر ایک پوائنٹ بھی جھکتا ہوا نہیں۔ حالانکہ بعض غیر مسلموں کی دکانوں میں میں جاتا ہوں تو ماشاء اللہ یہ کیا ہے سمجھے 5-10 پوائنٹ وہ جھکتا ہوا ہی دیتے ہیں، 5-10 گرام یہ وہ جھکتا ہوا ہی دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی تھا، ان کی دکان میں 5 کلو شکر میں نے یہ طلب کی تو بالکل کاٹا ٹو کاٹا انہوں نے شکر دی۔ تو میں نے ان کے کان میں کہا کہ ذرا تھوڑا سا جھکتا ہوا دینے کی صورت میں جو ہے ایسے تاجر کے لیے فضیلت ہے،
جھکتا ہوا دینے کی صورت میں ایسے تاجر کے لیے بڑی فضیلت ہے. اور میں نے یہی روایت سنائی, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ پیسہ زیادہ دو گے. مجھ پر وار کیا انہوں نے, اوپر سے مجھ پر وار کیا. کیا کریں سمجھے. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, یہ تو میں نے میرا ایک فریضہ تھا آپ کے لیے, ایک سمجھے بشارت تھی, میں نے آپ کو بتا دی. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سمجھے ہر جو تاجر ہے سمجھے تجارت سے جس کا بھی تعلق ہے اس کے لیے یہ بات سنائی گئی ہے. اچھا, پھر یہ ناپ تول میں کمی کے حکم میں ہر وہ چیز کہ جو صاحب حق کو کم کر کے دی جائے, ہر وہ چیز کہ جو صاحب حق کو کم کر کے دی جائے, اس وعید کے اندر یہ آئے گا. موطا مالک ایک کتاب ہے جو یہاں دور حدیث شریف کے اندر پڑھائی جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی. رکوع سجدے کے اندر تعدیل ارکان تعدیل کی رعایت نہیں کی, اور رکوع سجدے کے اندر اطمینان سے جو پڑھنا چاہیے تھا اس طریقے سے اس نے نماز نہیں پڑھی, اور جلدی جلدی ارکان کی ادائیگی اور رکوع سجدے کی ادائیگی کے ساتھ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ لقد طففت, کہ تو نے کمی کر دی. نماز اللہ کا حق ہے, اور اس نماز کو جیسا پڑھنا چاہیے تھا, اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے جس انداز سے نماز تجھے پڑھنی چاہیے تھی, اس انداز سے تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس لیے تو نے کیا کی ہے سمجھے, اللہ کے حق میں کمی اور کوتاہی کی ہے, کمی اور کوتاہی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو, اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ اصول لکھا ہے کہ لکل شیء وفاء و تطفیف, ہر چیز کے لیے وفا ہے اور تطفیف ہے. یعنی ہر چیز کے لیے پورا پورا دینا بھی ہے اور ہر چیز کے لیے کمی کرنا بھی ہے. سمجھے, جیسے مادی چیزیں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں پورا پورا دینا اور کمی کرنا ہے, اسی طریقے سے یہ مادی چیزوں کے علاوہ جو مانوی چیزیں ہوں, کوئی مانوی چیزیں جیسے نماز ہے, سمجھے, اگر کوئی شخص اس میں کمی کرے گا, رکوع سجدے کے اندر کمی کرے گا, جلدی جلدی ارکان کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھے گا, تو اس صورت میں گویا کہ وہ اللہ کے حق کو کم کر کے دے رہا ہے. اللہ کا حق ہے, اللہ کے اس حق کو کم کر کے دے رہا ہے. بہت سے حضرات نماز پڑھتے ہیں اور رکوع سجدے کے اندر سمجھے جس انداز سے رکوع سجدہ کرنا چاہیے رکوع سجدہ نہیں کرتے ہیں. ابھی تو رکوع میں گئے اور فوراً سر اٹھا لیا, ابھی تو سجدے میں گئے سمجھے فوراً یہ سر اٹھا لیا, اور ابھی یہ جلسے میں بیٹھے بھی نہیں ہیں, آدھا جلسہ ہوا اور فوراً یہ دو برا سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. حالانکہ نماز کیا ہونی چاہیے, بالکل مکمل اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے, اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے, 18 پارہ جہاں آیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہاں تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے ہر چیز کے اندر وفا بھی ہے اور تطفیف بھی ہے. اگر کسی آدمی نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے, کسی آدمی نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے, تو اس معاہدے کے پورا کرنے میں کمی کرنا یہ بھی کیا ہے سمجھے تطفیف میں داخل ہے. اور میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بات ذکر کی ہے کہ مثلا کوئی شخص مزدور ہے اور اس مزدور کے لیے سمجھے مزدوری پر آنے کے واسطے جو وقت متعین ہے اور جانے کے واسطے جو وقت متعین ہے, اگر وقت میں آتا ہے اور وقت میں جاتا ہے تو یہ وفا ہے, اور وقت کے بعد آتا ہے اور وقت سے پہلے نکل جاتا ہے تو یہ کیا ہے تطفیف ہے, تطفیف ہے. ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے, ملازم کے لیے, مزدور کے لیے, ٹیچر کے لیے, جاب کرنے والے کے لیے, سمجھے استاذ کے لیے, سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو وقت متعین کیا ہے اس وقت کے مطابق آوے, اور جو وقت نکلنے کے لیے متعین کیا گیا ہے اس وقت میں جاوے تو یہ وفا ہے. اور وقت کے بعد آتا ہے اور وقت سے پہلے نکل جاتا ہے تو یہ کیا ہے تطفیف ہے. اور اسی کو میں نے دوسرے عنوان سے ذکر کیا تھا کہ یہ امانت میں خیانت ہے, یہ امانت میں خیانت ہے. اور یہاں اس عنوان سے کہ ابھی یہ تطفیف ہے, اللہ کے حق کو کم کر کے دے رہا ہے, بندے کے حق کو کم کر کے دے رہا ہے,
سمجھے ایک ٹیچر کے لیے، ایک استاذ کے لیے مدرسے میں آنے کا جو وقت متعین تھا اور نکلنے کا جو وقت متعین تھا، اسکول میں آنے اور جانے کا جو وقت متعین تھا، اس میں کمی کر رہا ہے، تو گویا کہ اسکول کے عمل ہے اور مدرسے کے عمل ہے اور مدرسے کے ذمہ داروں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، سمجھے تطفیف کا معاملہ کر رہا ہے، کمی کا معاملہ کر رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے وفا ہے اور تطفیف ہے۔ دیکھیے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکتی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں پر وہ کیل کرتے ہیں، لوگوں پر وہ کیل کرتے ہیں، یستوفون تو وہ پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب وہ لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کیا انہوں نے یہ گمان نہیں کیا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے؟ کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ یقین ہونا چاہیے کہ بہت بڑا دن آنے والا ہے، روز جزا، بدلے کا دن آنے والا ہے۔ اس بدلے کے دن میں ان کو اٹھایا جائے گا اور دنیا میں جو اس نے کیا ہے سمجھے سارے کیے کا اس کو وہاں بدلہ سمجھے دیا جائے گا، اور سمجھے اگر کوئی اس نے کمی کی ہے تو اس کی سزا بھی وہاں سمجھے دی جائے گی اس کو۔ وہ ایک شعر ہے کہ شاعر جو کہہ رہا ہے اس میں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ شاعر کہہ رہا ہے، حقیقت کھولی ہے اس نے۔ دنیا میں آدمی جیسا کرے گا ویسا وہاں سمجھے کاٹے گا، جیسا دنیا میں بوئے گا ویسا وہاں اس کو سمجھے کاٹنا ہے۔ اچھا، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا کہ اس دن سمجھے لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، یوم یقوم الناس، اس دن، وہ بڑا دن کون سا ہے؟ لیوم عظیم، بڑا دن کون سا ہے؟ وہ دن کہ لوگ رب العالمین کے سامنے، سارے عالمین کے پالنہار کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بلا شبہ ان فجار اور گنہگاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا، سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجین جانتے ہو کیا ہے؟ سجین کتاب مرقوم، یہ کہہ رہے ہیں کہ سرو محرک کتاب ہے جس میں ان کفار اور ان جو گنہگاروں کا نام اعمال اس میں رکھا جائے گا، اس میں رکھا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا کہ جٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکتی ہوگی، جٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکتی ہوگی۔ کون جٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، کہہ رہے کہ جٹلانے والے وہ کہ جو روز جزا اور بدلے کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بدلے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ لانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کو کہیں پر یوم الحساب بھی کہا ہے، اور کہیں اس کو یوم الدین بھی کہا ہے، اور کہیں جو ہے اس کو سمجھے دوسرے الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے، سمجھے چاہے یوم الجزا ہو، یوم الحساب ہو، یوم الدین ہو، سب کا معنی یہی ہے کہ بدلے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدلے کا دن لانے والے ہیں۔ اور اس بدلے کے دن میں دنیا میں جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے لیکن اچھا کام کرنے پر ان کو دنیا میں اچھا بدلہ ملا نہیں ہے، ان کو وہاں سمجھے بدلہ دیا جائے گا۔ اور دنیا میں جن لوگوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے،
دنیا میں جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور دنیا میں ان کو سزا ملی نہیں ہے تو ایسے مجرمین اور گنہگاروں کو یہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں سزا دینے والے ہیں، وہاں پکڑ ہونے والی ہے، سمجھے۔ فرمائے کہ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روز جزا کی تکذیب کرتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہہ رہے کہ اس کی تکذیب نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر وہ جو معتد ہے، سمجھے، حد تجاوزی کرنے والا ہے اور گنہگار ہے، اللہ کے احکام سے آگے بڑھنے والا ہے، حد تجاوزی کرنے والا ہے اور اللہ کا گنہگار ہے، وہی شخص روز جزا کی اور بدلے کے دن کی تکذیب کرنے والا ہے، وہی، دوسرا اور کوئی نہیں کرے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ جھٹلانے والے لوگ ٹھٹھا کرتے تھے، جھٹلانے والے لوگ یہ تہذیب کرتے تھے، اور جب ہماری آیات نازل ہونے والی قرآن مجید کی ان آیات کو ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں، اگلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ اگلوں کے افسانے اور اگلوں کی کہانیاں تھوڑی ہیں، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ ہے نا، سمجھے، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے یہ کلام۔ بہرحال بہت بڑی، سمجھے، وعید سنائی گئی ہے ان تکذیب کرنے والے اور ان گنہگار اور اللہ کے احکام سے حد تجاوزی کرنے والے لوگوں کے لیے، اور جب ان کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور پڑھا جاتا تو کہتے کیا، اساطیر الاولین، اگلوں کے افسانے ہیں، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، اگلوں کی وارتائیں ہیں، سمجھے، اگلوں کے لیے کیا ہے، سمجھے، افسانے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہیں ہے، یہ اگلوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ میری ذات سے نکلا ہوا یہ میرا کلام ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے۔ ران کہتے ہیں میل کر جانا، زنگ لگ جانا، ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، سمجھے، وہ اعمال اور وہ گناہ اور وہ جرائم کہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، ان کی پاداش میں، ان کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل پر زنگ لگتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سمجھے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی وجہ سے اس کالے نقطے کو مٹا دیتے ہیں، لیکن گناہ کیا، اس کے دل پر کالا نقطہ لگا، اس نے توبہ نہیں کی ہے، سمجھے، کالا نقطہ باقی رہتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، کالا نقطہ باقی رہتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، کالا نقطہ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر حق بات قبول کرنے کی اور بری باتوں سے یہ روکنے کی صلاحیت جو دل کے اندر موجود ہے، حق بات قبول کرنے کی، نیکیوں کی طرف رغبت کی اور گناہوں سے نفرت کی اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت کی، جو صلاحیت دل کے اندر موجود ہے، وہ ساری صلاحیت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ایسے سمجھے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ بس اس گناہ کی وجہ سے اور ان جرائم کی وجہ سے، سمجھے، اس کے لیے آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے، دل پر گناہ سب کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ روایت میں موجود ہے۔ احادیث کی شروحات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے اتارا
جنت سے اتارا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. لیکن روایت میں الفاظ موجود ہے کہ انما سودتہ خطایا المشرکین، کہ مشرکین کی خطاؤں نے اور مشرکین کے گناہوں نے اس کو کیا کر دیا ہے، سمجھے، سیاہ بنا دیا ہے. مشرکین کے گناہوں نے اور مشرکین کے جرائم نے اس کو کیا کر دیا ہے، کالا بنا دیا، سیاہ بنا دیا. اس لیے اس کو حجر اسود بولتے ہیں. اسود عربی زبان کا لفظ ہے، کالا، کالا پتھر. حالانکہ جنت سے وہ اتارا گیا تھا تو وہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا ہے. اس لیے کوئی شخص اس کو یہ حجر ابیض نہیں بولتا، ابیض یعنی سفید، حجر ابیض نہیں بولتا ہے بلکہ حجر اسود بولتا ہے، سمجھے، کالا پتھر. حالانکہ وہ کالا نہیں تھا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے گناہوں نے پتھر پر اثر کیا، انسان کے گناہوں نے پتھر پر اثر کیا اور دودھ سے زیادہ وہ سفید پتھر کالا بن گیا، دودھ سے زیادہ سفید پتھر وہ کالا بن گیا، یہاں تک کہ اس کو حجر اسود کہہ دیا. جب انسان کے گناہوں نے پتھر پر اثر کیا ہے تو انسان کے گناہ اس کے دل پر، سمجھے، کیوں اثر نہیں کریں گے؟ یقیناً یہ کیا ہوگا، اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا. اور سمجھے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا بن جاتا ہے. بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، سمجھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور گناہ ہو جاوے تو اللہ سے فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اپنے آپ کو، سمجھے، اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں کے مٹانے کے لیے اور اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں. بہرحال سمجھے یہ چند باتیں تھیں، سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.